دیتا ہوں استاد محترم حضرت مولانا ریاض الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ حضرت والا آئیں اور اپنے نازحانہ کلمات سے ہم تمام سامعین کے دلوں کو معذور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی احسانہ والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فيها يفرق كل أمر حكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات سامعین، علماء کرام، نوجوانان وطن، اے خاص خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاص خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیش میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کے دل کو غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج کی شب عبادت کی، مغفرت کی، رحمت کی، برکت کی، عروج و زوال کی، شقاوت کی، سخاوت کی، عظمت کی رات ہے۔ یہ رات سال کے ایک رات میں آتی ہے۔ اللہ نے جو منتخب راتیں بنائی ہیں وہ سال کے محدود وقتوں میں، سال کے ایک راتوں میں اللہ ایسی مبارک بعظمت باشان رات عنایت فرماتے ہیں۔ اس رات میں کتنے لوگوں کا عروج و زوال ہوگا، جو اللہ رب العالمین کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں گے، اعمال صالحہ کرنے والے، اچھا عمل کرنے والے لوگ ہوں گے، تو ان کے لیے یہ رات عروج و بلندی کا سبب ہوگی۔ اللہ ان کے مراتب کو، اللہ ان کے مقامات کو اونچا فرمائے۔ اور وہ لوگ جو آج کی رات میں بھی اپنے اعمال سے باز نہیں آئے، بلکہ جیسے اور دنوں میں عمل کرتے تھے، آج کی رات میں بھی انہوں نے وہی عمل کیا، وہی برائیاں، وہی معاصی، وہی سیئات، تو یہ رات ان کے زوال کا اور ان کی بربادی کا، ذلت و خواری کا سبب ہوگی۔ یہ رات جو موت و حیات اور حیات و ممات کی رات ہے، کہ اللہ کتنے جو عملوں کو باقی رکھے گا، کتنے انسانوں کو زندگی سے آراستہ فرمائے گا، اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو بازاروں میں گھومتے ہوں گے، سڑکوں پر ٹہلتے ہوں گے اور اپنی خرید و فروخت میں منہمک ہوں گے، لیکن انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ ہماری کفن کا انتظام کیا جا رہا ہے۔
اللہ کی طرف سے ان کے فیصلے آج کی رات میں ہو چکے اور وہ اپنے وقت موعود پر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ یہ ان کے لیے مقام عبرت ہے کہ اس رات میں بھی اپنی غفلت سے باز نہیں آئے، اپنی معصیت سے باز نہیں آئے، اللہ کے حضور میں بیٹھنے کی، اللہ کے روبرو ہونے کی اور اللہ کے سامنے رونے اور گڑگڑانے کی، اس سے مغفرت اور بخشش طلب کرنے کی انہیں توفیق حاصل نہیں۔ تو اللہ کی سخاوت بھی ہوگی اس انسان کے لیے جو اللہ پر ایمان و یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے گا، اللہ سے التجائیں کرے گا اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی مناجات، اپنا دکھ درد، اپنی تکلیف، اپنی پریشانیاں، اپنی معروضات اور اپنی فریاد رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی سخاوت فرمائے گا، اسے اپنی نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے حضور میں استغفار فرماتے ہیں۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی کو استغفار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ نبی سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا۔ اولیاء کرام محفوظ ہوتے ہیں، ان سے گناہ کا صدور ہو سکتا ہے، معصوم نہیں ہوتے، لیکن انبیاء سے گناہ کا جو ہونا یہ ناممکن ہے، ان سے گناہ کا صدور نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ رب العالمین سے وہ استغفار کرتے تھے، اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے۔ تو ایسا کیوں؟ انبیاء کے استغفار میں اور امت کے استغفار میں زمین و آسمان کا فرق۔ ہم تو قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں، معصیات ہو جاتی ہیں، سیئات ہم سے صادر ہو جاتی ہیں، لیکن انبیاء کی ذات اس سے جو ہے ماورا مستبعد ہے۔ انبیاء اس لیے کرتے ہیں استغفار کہ ابھی اللہ نے ہم کو جس مقامات میں رکھا ہے، جب اس مقام سے ترقی ہوتی ہے تو وہ اس مقامات جو پیچھے والے تھے اس مقامات کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابھی ہم اس مقام تک نہیں پہنچ پائے تھے، اس لیے وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سب سے عظیم استغفار عنایت فرمایا۔ ہمارے نبی سب سے معتبر شان، سید الانبیاء، تمام نبیوں کے سردار، تو اللہ رب العالمین نے استغفار بھی تمام استغفار کا سردار کا فرمایا۔ وہ استغفار جسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے وہ ذرا لمبا استغفار ہے، لیکن قرآن نے فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ یہ اللہ کی طرف سے نبی کو حکم دیا گیا کہ اے نبی آپ پڑھا کیجئے، اے نبی آپ کہا کیجئے کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اللہ مجھے معاف فرما اور رحم اور رحمت نازل فرما، کیونکہ آپ ارحم الراحمین۔ رحمت کا تعلق مغفرت سے کیوں ہوتا ہے؟ جب اللہ نے بخش دیا، معاف کر دیا، اس کی بخشش فرما دی، تو اب رحمت کا سوال کیا ہے؟ اس میں علت اور وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رحمت کا لفظ لاتے ہیں کہ بخشش کے ساتھ ساتھ حسن سلوک کا، بخشش کے ساتھ ساتھ اللہ کے احسانات جو اس انسان کے اوپر نازل ہوتے ہیں اور اس میں اللہ کی رحمتیں شامل ہوتی ہیں۔ تو رحمت میں 4 فائدے ہیں۔ ایک، اس کے اندر معیشت، دوسری اطاعت، تیسری مغفرت، چوتھی دخول جنت۔ جب کوئی بھی شخص
رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین پڑھے تو اس کو 4 چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ اس کی برکت سے 4 نعمتوں سے مزید نوازیں گے۔ جو گناہ کی وجہ سے ہم سے صادر ہوئے تو اللہ نے ہماری معیشت کو، ہمارے رزق کو اور ہماری روزی کو اللہ نے بہت محدود کر دیا یا بند کر دیا۔ جب اللہ رحمت فرمائیں گے تو وہ بند روزی آپ کی کھول دی جائے گی، اس کے اندر برکت ڈال دی جائے گی۔ لاکھوں انسان کماتا ہے، بچتا کچھ نہیں ہے، اللہ نے برکت اٹھا لی، پیسے آتے ہیں جاتے ہیں خرچ ہوتے ہیں لیکن بچتے نہیں ہیں، اس لیے کہ اس کے گناہ سے بچانے کی مہلت نہیں ہے۔ گناہوں کی وجہ سے اس کے اندر برکت سلب ہو گئی۔ تو جب آپ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین کہیں گے، اس چیز کا بھی آپ کو دھیان رکھنا چاہیے کہ جو بند روزی ہے، جو تنگی ہے، پریشانی ہے، اللہ اس رحیمی سے اس کو بھی دور فرمائیں۔ نمبر 2، جو اب تک ہم غفلت کی زندگی گزار رہے تھے اور ہم اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا تھے، تو اس استغفار کی برکت سے اللہ ہمیں اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے گی۔ ہمارے اندر انقلاب پیدا ہوگا، تبدیلی پیدا ہوگی، نیک اعمال کرنے کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہوگا۔ تو دوسرا یہ خیال ہر شخص کو ہونا چاہیے کہ استغفار میں اللہ نے یہ خوبیاں رکھی ہیں، یہ کمالات ہیں استغفار کے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ مغفرت فرمائیں گے، ہمارے گناہ کی بخشش فرمائیں گے، معاف فرما دیں گے۔ اور چوتھی نعمت یہ حاصل ہوگی کہ اس استغفار کی برکت سے اللہ جنت کا فیصلہ فرمائیں گے کہ یہ انسان جنت کا مستحق ہے جو ہمیشہ ہماری عزت، جبروت، جلال، جاؤ جلال، قدرت کا استحضار کرتے ہوئے مجھ سے مغفرت طلب کرتا تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین اس کے حق میں جنت کا فیصلہ ثابت فرمائیں گے۔ تو اس مغفرت کی رات میں، لیکن مغفرت میں، استغفار میں اور توبہ میں فرق ہے۔ آدمی استغفار کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا۔ قرآن میں دونوں چیز بیان فرمائی، استغفار الگ چیز ہے، توبہ الگ چیز ہے۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، ہم نے تمہارے قصور کو درگزر کر دیا، اب تمہارے اوپر اس کا کوئی عذاب نازل نہیں ہو۔ لیکن توبہ یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے برا کام کرتے تھے تو اس کو ہم نے چھوڑا یا نہیں چھوڑا، اگر اس برائی کے اندر ہم اگر مبتلا ہیں، بے نمازی ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، غیبت چغلی کرنے والے ہیں، لوگوں کے درمیان میں نفرت پیدا کرنے والے ہیں، شرابی ہیں، جواڑی ہیں، یا اور کسی قسم کی برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، اگر ہم نے توبہ کی تو وہ چیز پسے پشت ڈالنا ہو، اس کی طرف پھر آپ لوٹ کر کے بھی نہ جائیں، اس کا نام توبہ ہوتا ہے۔ اور رجوع الی الطاعۃ، کہ طاعت کی طرف لوٹ جانا، اسی کا نام توبہ ہے۔ اس لیے اس کے شرائط میں یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ واقعتاً ہو گیا، میں اس پر پشیمان بھی ہوں، شرمندہ بھی ہوں، افسوس کرتا ہوں کہ آخر مجھ سے کیسے ایسا گناہ ہو۔ یہ ہوئی شرمندگی۔ دوسرے، اس سے کنارہ کش ہو جانا کہ اب دوبارہ ہماری زندگی میں یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ الانسان مرکب عن الخطا والنسیان، انسان خطا کا اور بھول کا مجموعہ ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم سے گناہ نہ ہو، ہم فرشتے نبی نہیں ہو سکتے، ہم سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ پھر توبہ کر لو، معاف کر دوں گا۔
گناہ تم سے ہوگا، معاف کر دوں گا۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا کل بنی آدم خطاء، تمام بنی آدم گنہگار، کوئی بھی ایسا نہیں جو گنہگار نہ ہو۔ کل بنی آدم خطاء، تمام بنی آدم گنہگار ہیں، لیکن بہترین خطاوار وہ ہے، بہترین گناہ کرنے والا وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے، جس کو خیر الخطائین کہا ہے، کہ اگر وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ سے توبہ مغفرت طلب کرتا ہے، تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الخطائین فرمایا کہ اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اپنی رحمت کا نزول فرمائیں گے اور اپنے احسانات سے، اکرامات سے نواز دیں گے۔ تو ہر بنی آدم گنہگار ہے، لیکن گناہگاری کے ساتھ ساتھ اگر وہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو یہ بہترین خطاوار شمار ہوگا، اور اللہ رب العالمین کو وہ بندہ محبوب بھی ہو جائے گا۔ اس لیے استغفار اور توبہ میں فرق ہے۔ آج کی رات عبادت کر لینے کے بعد اگر دوسرے دن ہم نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، توبہ کرنے کے بعد ہم نے قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل نہیں کیا، اللہ کا ذکر و اذکار کے اندر نہیں لگے، یا اپنی جو ہے برائیوں سے ہم نہیں بچے، تو ہم نے توبہ نہیں کی، استغفار کیا، توبہ نہیں کی۔ یہ فرق ہے استغفار اور توبہ میں، اور اللہ کو دونوں چیزیں مطلوب ہیں کہ بندہ استغفار بھی کرے اور بندہ میرے سامنے توبہ بھی کرے، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو، توبہ کرے۔ تو جب ہم ایسا کریں گے تب جا کر کے اللہ کی طرف سے انعامات نازل ہوں گے، اور ہم جب گنہگار ہوں گے، ہم سے گناہوں کا صدور ہوتا رہے گا، تو پھر ہمارے اعمال کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے، پھر ہمارے اندر پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی، وہ کم ہونے کا نام نہیں لیں گی۔ تو استغفار میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ اگر پہاڑ جیسے گناہ بھی، آسمان و زمین سے لبریز گناہ بھی انسان کے اعمال میں موجود ہو، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ اور استغفار کر کے آنسو بہا دے، تو اللہ رب العالمین اس کے اس آنسو کے ایٹم بم سے، اس آنسو کے ذریعے سے پہاڑ جیسے گناہوں کو نیست نابود کر دے گا، ختم ہو جائے گا۔ سلائی کی ماچس میں کتنی طاقت ہوتی ہے؟ ایک سلائی کی ماچس میں تھوڑے سے مسالے لگے رہتے ہیں، لیکن اگر وہ چاہے تو پورا گھر جلا کر خاک کر سکتی ہے، تھوڑے سے مسالے۔ انسان کا وہ آنسو جو اس کے ان گنہگار نگاہوں سے، آنکھوں سے نکلتے ہیں، یہ بھی جب ندامت و شرمندگی کے ساتھ اور توبات کے ساتھ نکلیں گے، تو اگر اس کو ایک آنسو سے یوں مار دیا جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اللہ نے اتنی طاقت اس کے اندر رکھی، لیکن ہم روتے ہی نہیں ہیں، ہم اللہ کے سامنے بیٹھتے ہی نہیں ہیں۔ تنہائیوں میں، سونے کے وقت میں، خلوت میں، جلوت میں ہمیشہ اللہ کے سامنے بے رو، نہ رونا آئے تو رونے کی شکل بنا لیجیے، اللہ کو یہ بھی معلوم ہے۔ بہت سے لوگ گناہ کرنے کی وجہ سے شقی القلب ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا کہ جب انسان بگڑ جاتا ہے اور اس کے اندر گناہ اتنا عظیم ہو جاتا ہے تو یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اب اس کے اوپر ہر چیز اثر نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ آیات قرآنی بھی اتنا مؤثر نہیں ہو سکتی۔ اب اس کو ضرورت ہے واعظ و نصیحت کی، علماء کرام کے سامنے بیٹھنے کی، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی، تب اس کے اندر اثرات پیدا ہوں گے، اس کی سختی نرمی سے مبدل ہوگی، اس کے اندر نرم مادے پیدا ہوں گے، اور اگر نہیں بیٹھا تو اس کی سختیاں پہاڑ سے بھی زیادہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتی چلی جائیں گی۔
اللہ نے پتھروں کی 3 قسمیں سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمائی ہیں کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، پگھل جاتے ہیں، روتے، اور بعض پتھر وہ ہیں جس میں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس پتھر پر عصا مارا تھا 12 چشمے جاری ہو گئے۔ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت سے ڈر کر کے لڑک جاتے ہیں، ان کے اندر خوف خدا طاری ہو جاتا ہے۔ اور بعض انسان کے قلوب ایسے ہو جاتے ہیں، وہ پتھر اس سے بھی سخت ہو جاتے ہیں، وَأَشَدُّ قَسْوَةً، کہ وہ پتھر اس پتھر سے زیادہ بھی سخت ہو جاتے ہیں کہ جن کے اندر کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی، جو اللہ نے یہود و نصارہ کے لیے بیان فرمایا۔ لیکن آج ہمارا حال بھی وہی ہوتا جاتا ہے، واضح و نصیحت سننے کے باوجود اور اپنے کاروبار سب چیزوں میں رہنے کے باوجود جب تک ہم اچھی صحبت، اچھی محفل، اچھی مجلس، نیک صالح مجلسیں اختیار نہیں کریں گے، ہمارے دل کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہمارا دل منتشر رہے گا اور اس کے اندر قساوت اور سختی پیدا ہوتی جائے گی۔ یہ موم کرنا، یہ اس مجلس کا فیض ہوگا، اس اللہ والوں کا فیضان ہوگا جس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر یہ تبدیلی پیدا ہوگی۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں، ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ تو اللہ والوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب ساری دنیا تنہائی اور جو ہے خواب غفلت میں مبتلا ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر اللہ کے سامنے روتے ہیں اور اپنی نیند کو قربان کر دیتے ہیں، کیونکہ جو لذت و کیفیت انہیں حاصل ہوتی ہے کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے کہ تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ تو اللہ والے اللہ کے خیال میں راتوں کو جاگا کرتے ہیں، کیونکہ یہ لذت، سجدے کی لذت، سجدے کی کیفیت، ذکر و اذکار کی حلاوت جب انسان کو میسر آ جائے گی تو دنیا کی کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگے گی۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور میں شیخ تھانوی نور اللہ مرقدہ تشریف لے گئے تو حضرت نے فرمایا کہ میاں اشرف علی، جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے پیار فرما دیا، یعنی سجدے سے سر اٹھانے کی طبیعت نہیں کرتی۔ اسی لیے جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو حدیث کے اندر ہے کہ وہ اللہ کے پاؤں پر سجدہ کرتا ہے۔ اسی لیے نوافل میں اور سجدے کی حالت میں دعا مانگی جاتی ہے تاکہ اللہ کے پاؤں پر اپنا سجدہ رکھتے ہیں، رگڑتے ہیں، لیکن یہ کیفیت تھوڑی سی جھلک بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو عطا فرما دے دنیا بھول جائے۔ اور فرمایا مولانا گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میاں اشرف علی، جب جنت میں جاؤں گا حوریں آئیں گی اور مجھ سے بات کرنا چاہیں گی تو میں کہوں گا کہ بھی تھوڑا دور ہٹیے، مجھے قرآن سے شغف ہے، میں قرآن کی تلاوت کروں گا۔ تو قرآن سے اتنا شغف تھا، بہت اعلیٰ قسم کے بزرگ تھے، پائے کے بزرگ، صاحب کشف بزرگ۔ تو یہ سجدوں کی قیمت، سجدوں کی لذت و حلاوت اور سجدوں کی کیفیت جب ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو آپ سجدے سے سر اٹھانا آپ کو کرا معلوم ہوگا۔
کیونکہ اللہ نے آپ سے پیار کر لیا، اور خدا جس سے پیار کر لے اس کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟ اگر اللہ رب العالمین کسی انسان پر نظر فرما دے اور اپنی ہلکی سی تجلیات کا ظہور فرما دے، وہ برداشت نہیں کر پائے۔ اللہ کے نور کی تجلی انبیاء کرام بھی برداشت نہیں کر پائے، تو ہما شما کی مجال کیا ہے؟ صرف لذت کی کیفیت اگر تھوڑی عطا کر دیں تو ہاں ہمارے حالات بدل جائیں، ہماری کیفیت بدل جائے، ہمارے دل کے اندر بہت تبدیلی آ جائے گی، دنیا ہم سے جو ہے دنیا ہمارے سامنے بے وقت ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو تعلق ہو گیا اپنے رب سے، اور رب نے آپ سے پیار کر لیا۔ اس لیے دن رات رب کی یاد میں، رب کے عشق میں آپ مبتلا رہیں۔ یہ آگ جب اللہ والے لگا دیں گے تو یہ آگ جلتی رہے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قریب جلتے ہوئے دل کو اپنا دل کر دے، قریب جلتے ہوئے دل کو اپنا دل کر دے، یہ آگ خود نہیں لگتی، لگائی جاتی ہے۔ تو اللہ والوں کے یہاں بیٹھو گے، اللہ والوں کی صحبت میں آنا جانا ہوگا تو یہ آگ دھیرے دھیرے آپ کے اندر لگ جائے گی۔ اور آگ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو جلا دیتی ہے، دل کی تمام غلاظت کو، دل کی تمام یہ نفرتوں کو، عداوتوں کو، گندگیوں کو وہ آگ جلا کر خاک کرتی ہے۔ یہ جب اللہ سے عشق ہو جائے گا، اللہ سے جب محبت پیدا ہو جائے گی، تب یہ حال ہوگا کہ جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ ہے، ایک سینہ بسینہ ہے۔ دنیا کی آگ کو دنیا کے گھروں سے لی جا سکتی ہے، جیسا کہ عورتیں ایک دوسرے سے آگ لے لیتی ہیں جاڑے میں، لیکن جو سینے کی آگ ہوتی ہے، جو اللہ والوں کے سینے میں ہوتی ہے، یہ ان کے سینے میں دبی ہوتی ہے۔ یہ اللہ والے ہر انسان کو نہیں دیتے، جس کا دل اس کا متحمل ہوتا ہے، اس کے لائق ہوتا ہے، تو اللہ عز و جل حکم فرماتے ہیں کہ اپنی آتش عشق فلاں انسان کو عنایت کرو، تو وہ ان کو دی جاتی ہے، اس کی برداشت کی قوت پیدا ہوتی ہے، ورنہ آپ برداشت نہیں کر پائیں۔ ہر چیز دھیرے دھیرے اپنے عروج پر، ترقی پر گامزن ہوتی ہے، اکٹھا کوئی چیز نہیں آ سکتی، نہ اسے انسان برداشت کر سکتا ہے۔ اس رات میں ان باتوں کا خیال اور احساس ہونا چاہیے کہ یہ مغفرت کی بھی رات ہے، رحمت کی بھی رات ہے، شقاوت اور سخاوت کی بھی رات ہے، عظمت کی بھی رات ہے، عافیت کی بھی رات ہے، کہ اللہ رب العالمین بندوں پر جب مہربان ہوتے ہیں، اور آج کی رات میں اللہ تعالیٰ کا ایک عام مہربانی کہنا، یہ خاص نہیں، خاص تو نماز تہجد میں ہوتا ہے، اور شب برات میں، اور اسی طریقے سے شب قدر میں اللہ کے طرف سے عموم ہوتا ہے، جو چاہے حاصل کر سکتا ہے۔ اب ہم سے بڑا بدنصیب کون ہوگا کہ ان مقدس راتوں میں بھی، بابرکت برحمت راتوں میں بھی اللہ کی اس عظیم نعمت سے محروم ہو جائے اور اپنے گناہوں سے تائب نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب انسان سچی توبہ کرے گا تو سچی توبہ کی برکت سے ایسا ہو جائے گا جیسے اس نے گناہ کیا ہی ہے، اس کے عمل میں کوئی گناہ نہیں۔ اور سچی توبہ کرنے والے کا واقعہ تورات کے اندر لکھا ہے کہ سچا تائب، سچی توبہ کرنے والا اگر مٹی کو ہاتھ لگا دے تو سونا بن جائے۔ بزرگوں کی صفوں کے
جو تاج سر تاج ہے حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ جن کا واقعہ لکھا ہے کہ یہ ڈاکو ہیں اور ڈاکو کے سربراہ سرغنہ رئیس، ان کے پاس یہ تمام ڈاکہ زنی کے اموال جمع کیے جاتے تھے، یہ سب کے بوس تھے۔ اللہ نے ان کی ہدایت کا فیصلہ فرمایا، چنانچہ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے خیمہ کے اندر موجود تھے، مال کی نگرانی اور حفاظت فرما رہے تھے، اور باہر سے جو قافلہ آیا تھا اس کا مال لے جا کر کے انہوں نے ہڑپ لیا اور اپنے خیمے کے اندر محفوظ کر دیا۔ اس میں ایک بندہ ایسا تھا جو قرآن کریم سے شغف رکھتا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، تو اس نے اپنی تلاوت شروع کر دی۔ جب اس آیت پر پہنچا کہ الم یعن للذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ جب اللہ کے ذکر سے دل ڈر جائیں، خشیت میں مبتلا ہو جائیں۔ اللہ نے یہ آیت فضیل ابن عیاض کے کان میں ڈالی، یا اس کی تلاوت سے یہ آواز فضیل ابن عیاض کے کان میں پہنچی، فضیل ابن عیاض کی دنیا بدل گئی، فرمایا وہ وقت آ گیا۔ چنانچہ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی عمدہ بات، جس کا مال لوٹتے تھے اس کو لکھتے تھے، کہاں کا رہنے والا ہے، کس سرزمین سے تعلق رکھتا ہے، کتنے مال اس کے ہیں، یہ سب ان کی ڈائری کے اندر لکھا ہوا موجود تھا۔ جب اللہ نے انہیں توبہ نصیب فرمائی، جس کو توبۃ نصوح کہا جاتا ہے، فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ جن کے اموال ہمارے پاس محفوظ ہیں سب کو بلا کر کے واپس کروں گا۔ تو لوگ ان کے یہاں جانے سے ڈر رہے تھے، کہا ڈریے نہیں، میرا دل بدل گیا، جس کے یہاں مال موجود ہیں، جس کا جو سامان ہے وہ لے جا سکتا ہے۔ اور اس ڈائری کو دیکھا، جو سامان ان کے پاس موجود تھا، جو کہیں کا رہنے والا تھا، وہ سب سامان حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے یہاں پہنچائے۔ ایک یہودی کا 40,000 درہم یا دینار تھا جو فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے خرچ کر دیا، اور ان کے پاس واپس کرنے کے لیے اتنے مال نہیں تھے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کے حضور میں پہنچوں گا اور اس سے جو ہے اپنی معافی طلب کروں گا کہ ہمیں معاف کر دو، درگزر کر دو، ہمارے پاس دینے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں، اور ہم نے تمہارا 40,000 دینار یا درہم لوٹ لیا تھا۔ اس نے کہا، وہ سمجھ گیا یہودی، اور انہوں نے کہا کہ میں اس سے تائب ہو چکا ہوں، تو اسے تورات کی بات یاد آئی کہ ہمارے تورات میں یہ لکھا ہے کہ اگر جو ہے کوئی سچی توبہ کر لے گا اور سچی توبہ کرنے کے بعد مٹی کو بھی ہاتھ لگائے گا تو وہ سونا ہو جائے گا۔ آج میں اس کا امتحان لوں گا کہ دیکھیں یہ بات سچ ہے یا نہیں۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، وہ یہودی اندر گیا، اندر ہمیانی میں مٹی بھری اور ایک تاپ پر رکھ دیا، اور باہر آیا، فضیل ابن عیاض سے کہا کہ تم ہمارا پیسہ واپس کرو۔ کہا حضور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کہا اچھا ایک کام کرو، اندر جاؤ، ہمارے طاق پر دیکھو، ایک تھیلی رکھی ہے، لے آؤ۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ گئے، اس تھیلی کو لیا اور لا کر رکھا، تو اس کے اندر واقعہ میں لکھا ہے کہ 40,000 دینار اشرفیاں اس کے اندر موجود۔ اللہ نے مٹی کو سونے میں تبدیل کر دیا، کہا بے شک تم نے سچی توبہ کی، یہ ہمارے تورات میں لکھا ہوا ہے۔ تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب توبہ سچی کرو گے تو ایسا ہو جائے گا انسان کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی۔ اور توبہ ہم کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کر لیتے ہیں، لیکن اپنے برے اعمال سے ہم کبھی رجوع نہیں ہوتے۔
طاعت کی طرف نہیں آتے، اسی معاصی میں پڑے رہتے ہیں، اسی برائی میں مبتلا رہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے توبہ استغفار شب برات میں کر لیا، کچھ نہیں ہوا۔ آپ کو کوئی یہ اللہ کی نعمت کا حصہ نہیں دیا گیا تائب کی حیثیت سے۔ مغفرت آپ نے طلب کی، اللہ نے آپ کی مغفرت کر دی، لیکن گناہوں سے توبہ آپ نے سچی نہیں کی، اس لیے آپ کل سے پھر وہی عمل شروع کر دیں۔ یہ تو ایک مذاق ہو گیا۔ یہ داعیہ، یہ جذبہ اور یہ حوصلہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیے انسان کی زندگی کیسے کہاں سے کہاں بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر انسان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور اگر نہیں معاف کرتے ہیں، اللہ اگر بخشش نہیں کرتے ہیں، تو یہ ہمارا کام ہے کہ اللہ کے سامنے روئیں، گر گڑائیں، آنسو بہائیں۔ کبھی کبھی اللہ کو انسان کی ادا بہت پسند آتی ہے، اس کو اس کا رونا بڑا اچھا لگتا ہے، اس لیے اللہ اس کو اپنے دربار میں برابر بلاتے رہتے ہیں، ذرا رو۔ جیسے بعض بچے ہوتے ہیں، چلائے گا تو بڑا اچھا لگے گا، تو آدمی اس کو چڑکاتا ہے، اس سے اس کو مزہ ملتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے، اس کا رونا پسند آ جاتا ہے، تو اس کو رونے کی کیفیت اور اس کا رونا سننا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کر ہی دیتے ہیں، کیونکہ اس کی بلانا یہی اس کی معافی کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کو قبول فرما دیا۔ اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو کروں زاری، اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو کروں زاری، کہ اس بندے کی کیوں خاری مزاج یار میں آئی۔ اللہ تعالیٰ اگر بخشے تو یہ اس کی قسمت ہے، اس کی قسمت کا کیا کہنا کہ اللہ نے انسان کو معاف کر دیا، بخش دیا، اور اگر نہیں بخشتے، اگر نہ بخشیں تو کروں زاری۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بخشش کا فیصلہ نہیں فرمایا تو اللہ کے سامنے روو، گڑ گڑاؤ، اپنی پیشانی رگڑو، اللہ کو ترس آ جائے۔ جیسے چھوٹا بچہ ماں کے پاس رگڑتا ہے، چیختا ہے، چمٹ جاتا ہے، تو ماں کو ترس آ ہی جاتا ہے۔ اللہ کے حضور میں اس کی زنجیریں کھٹکھٹاؤ گے تو اللہ تعالیٰ دروازہ کھول ہی دے، آؤ تمہاری یہ دروازہ کھول دیتے ہیں، کب سے تم پریشان ہو۔ اس لیے اللہ کے سامنے رونے کا سلیقہ، رونے کا ڈھنگ، رونے کی عادت بنائیے۔ پیدا فرق کا فنصب ویلا ربی کا فرق، اپنے کام سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کے حضور میں تھوڑا بیٹھ جائے، تھوڑا اللہ سے بھی بات کیا تو اللہ تعالیٰ کی بات سنیں، اور اللہ تعالیٰ عرش سے بیٹھے بیٹھے زمین پر چلنے والے انسانوں کی، جانوروں کی، حیوانوں کی سب باتیں سنتے رہتے ہیں۔ قد سمع اللہ، آپ پڑھتے ہیں قرآن میں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ کے حضور میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کے متعلق اللہ کے نبی سے جھگڑ رہی تھی، کیونکہ ان کے شوہر نے طلاق دے دیا تھا، وہ بوڑھی تھی، اور اللہ اس وقت میں اس کا حکم نازل نہیں ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کو زہار کہا جاتا ہے، تو اس وقت میں کوئی ایسا باقاعدہ قرآنی احکام نازل نہیں ہوا، تو اس زمانے کے اصول کے مطابق یہ تھا کہ وہ بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنے معاملات کے سلسلے میں جھگڑ رہی تھی۔ اٹھ کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دستور تو یہی ہے کہ آپ ان کے لیے حرام ہو گئی۔ تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا مایوس ہو کر کے واپس جانے لگی کہ اللہ کے نبی نے فیصلہ فرما دیا۔
وہ گئی ہیں، اللہ کا حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان دنیا سے زمین میں تشریف لے آئے، اور یہ آئے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اے نبی، اللہ نے آپ کی اور خولہ بنت ثعلبہ کی بات سن لی۔ دیکھیے زمین پر گفتگو ہو رہی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ہو رہی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کی بات اور خولہ بنت ثعلبہ کی بات عرش سے سن لی، یہ حکم نازل کرنا۔ تو اللہ سنتے ہیں، ہر انسان کی سنتے ہیں، جانور کی، نباتات کی، حیوانات کی، انسان کی، سب کی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، کیونکہ اس کی صفت ہے سمیع، اس کی صفت ہے بصیر، اس کی صفت ہے علیم اور خبیر، کہ اللہ ہر انسان کے اعمال سے باخبر بھی ہے، ہر انسان کے اعمال کا جاننے والا بھی ہے، اس کے دل کے راز کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تمہارے سینوں کے راز کو بھی جانتا ہے، کیا پیدا ہوگا، کل کیا تم سوچو گے، اور اس وقت تمہارے دل میں کیا ہے اللہ جانتے ہیں۔ اس لیے ان راتوں کا لحاظ ہر شخص کرے اور اپنے گناہوں سے سچا تائب ہو جائے، پھر اس کے اوپر دوبارہ عمل کرنے کی کوشش نہ کرے، تاکہ وہ اللہ کے ہاں سچا تائب توبہ کرنے والا لکھا جائے۔ پھر اس کا مقام کچھ اور ہوگا، اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی، اللہ کے نزدیک اس کا مقام بہت اونچا ہو جائے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب۔ آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی کمزوری، بزدلی، پستی، ضلالت و خواری، کہ ہم نے اللہ کی مقدس کتاب کو چھوڑ دیا۔ قرآن الہی سے ہمارا شغف نہیں، صرف تیجا، فاتحہ اور قرآن خوانی پر قرآن پڑھ لیں گے تو کیا آپ کو قرآن سے محبت ہو؟ جہیز میں قرآن مل گیا، بہت آنکھوں سے لگا لیا، سب ہو گیا، بہت قرآن ماننے لگے۔ قرآن کو جو اللہ نے نازل فرمایا وہ پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ ایسی کتاب دنیا کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کرتی۔ قرآن اللہ کی جلالی کتاب، قرآن اللہ کی نورانی کتاب، قرآن اللہ کی احسانی کتاب، قرآن اللہ کی البیری انوکھی کتاب، اور قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمالی کتاب۔ جیسے اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، کوئی نظیر نہیں، کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں، ایسے ہی اللہ کی کتاب میں بھی کوئی شریک نہیں، کوئی نظیر نہیں، کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں۔ لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ۔ جیسے اللہ کی ذات، جس کی صفات میں، جس کی ذات میں کوئی بھی شریک و صحیح نہیں، ایسے ہی اللہ کی مقدس کتاب میں بھی کسی کا عمل دخل نہیں۔ ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ ھذا کلام اکبر، یہ سب سے بڑا کلام۔ اگر دوسرے نمبر پر دنیا کی کوئی کتاب مانی جا سکتی ہے تو وہ احادیث مبارکہ، جس کو الجامع الصحیح للبخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے الجامع الصحیح، کیونکہ دونوں میں فرق، احادیث وہ ہوتی ہیں جس میں اللہ کی باتیں ہوتی ہیں محمد کی زبان، اس کو کہا جاتا ہے احادیث۔ بات اللہ ہی کی ہے لیکن زبان کا استعمال ہم نبی کی زبان سے جاری کیا۔ کلام الہی وہ ہے جو اللہ کا کلام ہے، کسی کی زبان سے جاری نہیں۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، حدیث کی تلاوت نہیں کی جاتی۔
قرآن کو مطلوع کہا جاتا ہے، حدیث کو غیر مطلوع کہا جاتا ہے، یعنی اس پر تلاوت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی وہ کتاب جس کی کوئی مثال اس روئے زمین پر نہیں، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ حفاظ جن کے سینوں میں اللہ نے اپنی کتاب کا بکس بنا دیا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے ان کتاب کے محافظین کا انتخاب فرمایا۔ یہ ہمارا انتخاب نہیں، اللہ نے انتخاب فرمایا کہ ہم انسان کے سینوں میں اپنی یہ جلالی کتاب محفوظ کر دیں۔ جلال جانتے ہیں کتنا ہے؟ قرآن نے بیان کیا ہے، اس لیے قرآن کا آغاز اللہ کے جمال سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ اس میں اللہ کا جمال ہے، اور قرآن کا اختتام اللہ کے جلال سے ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کی بہت ساری آیات جلالی ہیں اور بہت ساری آیات جمالی ہیں۔ تو جلال کے اندر جو ہوگا، شیاطین اور جنات کے لیے جو آیات پڑھی جاتی ہیں وہ جلال سے تعلق رکھتی ہے، اور انسان جو اپنے وظائف کے لیے پڑھتا ہے وہ جمال سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے اندر جمال بھی ہے اور جلال بھی۔ کیسے جلال ہے؟ اللہ کا جلال دیکھیے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ نے جلال فرمایا کہ اگر یہ کتاب ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ اس جلال کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو۔ اللہ نے کس پر نازل کیا؟ نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر ایسے ہی نازل کر دیا۔ حدیث میں آپ نے سنا ہے، کتاب الوحی میں امام بخاری نے وہ واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر میں جب پہلی وحی کا نزول ہوا تھا، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا، اس لیے کہ کیفیت وہ ہو گئی تھی، حالات ایسے ہو گئے کہ زبان سے نکل نہیں پا رہے۔ 3 بار آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ تو ہر بار حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو اپنے سینے سے لگا کر یوں داغتے جیسے کہ جان نکل جائے گی، روح نکل جائے گی، اتنا کس کر داغتے، پھر چھوڑ دیتے تھے۔ پھر فرماتے تھے اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو فرماتے ما انا بقاری، پھر چیز کرتے 3 بار آپ نے ایسا فرمایا۔ پھر 4تھی بار اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ کیوں ایسا کیا جانتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے اور ان کے ذریعے سے روحانی پاور دیا جا رہا تھا، قرآن کے برداشت کرنے کا، قرآن کے سنبھالنے کا، قرآن کے تحمل کا، ورنہ کوئی انسان قرآن کو سنبھال نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ فرمایا۔ نبی علیہ السلام وجلت کی وجہ سے قرآن دہرانے لگتے تھے، کہیں دماغ سے نکل جائے۔ اللہ نے فرمایا آپ کو کوئی ضرورت نہیں، ہم ہیں نا، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَبَيَانَهُ۔
قرآن کو سینے میں جمع کرنا، محفوظ کرنا یہ ہمارا ذمہ ہے۔ آپ دہرائی جلدی جلدی مت دہرائی، اطمینان سے پڑھیے، کوئی اجلت کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ آپ کے قلب اطہر میں سارے قرآن کی آیات کو جذب کر دیں گے، محفوظ فرما دیں گے۔ یہ قرآن وہ چیز ہے جس سے آج ہم لوگ دور ہوتے ہیں۔ جب امت قرآن کریم سے دور ہوگی تو دنیا کا جو جنجال دیکھتے ہیں، دنیا کی جو پریشانیاں دیکھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں مسلمانوں پر آئیں، یہ اسی قرآن سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ قرآن کے عامل ہو جاؤ، قرآن پر عمل کرنے والے ہو جاؤ، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرنے والے ہو جاؤ، تو انشاءاللہ الرحمن کتنی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ورنہ اللہ ظالم بادشاہ مسلط کر کے ہماری پٹائی کرائے اور ہم کچھ نہیں کر پائے، ہماری دعا رد کر دی جائے۔ کتنی دعائیں انسان مانگتا ہے، حالات آتے ہیں کچھ سمجھ میں آتا ہے، نہ تو ہم اس کی پار کرتے ہیں، نہ ہم توبہ کرتے ہیں، نہ اپنے اعمال سے ہم بدلتے ہیں۔ دعائیں مانگیں گے اللہ قبول کر دے، نہیں کرے، رد کر دی جائے، ٹھکرا دی جائے، کوئی ضرورت نہیں تمہیں دعا مانگنے، پہلے عمل سدھارو، دل بناؤ، تب جا کر کے تمہارا کام ہو سکتا ہے، تمہاری سنوائی ہو سکتی ہے، ورنہ لاکھ دعائیں مانگتے رہو گے سب تمہارے منہ پر واپس کر دیں گے، کیونکہ ہمارا من پاپی، بدن پاپی، زبان پاپی، اعمال پاپی، اللہ کیسے نوازیں گے؟ نہیں نوازیں گے۔ اس لیے نتیجہ صفر ہو جائے گا اور امت پس کر کے رکھ دی جائے گی، تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، نہ ظاہر میں نہ باطن، ہر طرف جو ہے رادہ درگاہ کر دی جائے اور کوئی جو ہے ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہوگا۔ کبھی افسوس ملتے رہو گے، بہت دعائیں مانگی، بہت ذکر کیا، بہت وظائف کیے، لیکن نتیجہ صفر۔ جیسے بہت سے لوگ وظائف بہت سا کرتے ہیں، کسی سے سن لیا پیسہ اتنا ہو جائے گا، یہ پڑھو بہت دولت ہو جائے گی، تو دولت تو ہر آدمی چاہتا ہے، ہم بھی کروڑ پتی ہو، فقیر کیا ہو۔ اللہ نے جس کے مقدر میں جتنا لکھا ہے، آپ کا وظیفہ کروڑ پتی نہیں بنا سکتا، آپ کا وظیفہ آپ کو ارب پتی نہیں بنا سکتا۔ یہ سب لوگوں کی اور موبائلوں پر انسانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، رجتیں ہو جاتی ہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ ہم اس کو پڑھتے بہت پریشان ہیں، ایک تو گناہ نہیں چھوڑا، نیک عمل نہیں کیا، نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، اور پیسہ کی خواہش میں دن رات وظیفے پڑھتے تھے، جتنا ہم پہلے پریشان نہیں تھے اس سے زیادہ پریشان ہوں گے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کی قسمت میں نہیں ہے۔ جو چیز قسمت میں نہیں ہے اس کو تم کیوں مانگتے ہو؟ اللہ نے ہر انسان کی قسمت معیشت تقسیم کر رکھی ہے، ہر آدمی کی دولت اللہ نے تقسیم کر رکھی ہے، ہر چیز اللہ نے انسان کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ تمہارے وظیفہ پڑھنے سے اس پر کوئی اثر نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیں گے، یہ ہو سکتا ہے، مقام اونچا ہو سکتا ہے، لیکن دولت کے لیے پڑھو گے، ہم بھی ارب پتی ہو جائیں، کروڑ پتی ہو جائیں، زندگی بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہی نہیں، ہوگا کیسے؟ اور جب اللہ لکھے رہیں گے تو آپ کو اس کی توفیق بھی دے دیں، نہیں لکھے ہوں گے تو اللہ اس کے پڑھنے کی یا اس کے ذکر کی آپ کو ترغیب نہیں دیں گے، توفیق نہیں دیں گے، یعنی وہ اثر اس کے اندر نہیں دیں گے، یہاں اس کا اثر ہو جائے، صرف زبان سے جاری آپ کریں گے، اثر کچھ نہیں ہوگا، لیکن جب اللہ دینا چاہیں گے تو اس میں اثر وہ پیدا کر دیں گے، اب وہ باتاثیر ہو جائے گی، اب عند اللہ مقبول ہو جائے گی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس زمانے میں ہم
کو سدھرنے کی ضرورت ہے. کچھ عقل دماغین شریفین کھولیے، غفلت کی زندگی چھوڑو، رجوع اللہ ہو جاؤ، تن من دھن سے بدن سے بھی، تاکہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو، اللہ کے یہاں ہماری سنوائی ہو سکے، ہمارے معابد، یہ مساجد اور یہ مدارس، مکاتب اور ہمارے شاعر سب محفوظ ہو سکے. ورنہ ایسے ایسے ظالم بادشاہ اللہ مسلط کرے گا، سب چھین لیا جائے گا اور کچھ نہیں کر پاؤ. بد دعا کرو گے تو اللہ بد دعا بھی قبول نہیں کرے. منع ہے حدیث کے اندر تو اس بادشاہ کے سلسلے میں بد دعائیں بھی مت کرنا، کیونکہ ہم نے تمہیں سزان نافذ کی. جب سزان کوئی چیز نافذ ہوگی، عذابت نافذ ہوگی، تو تمہاری کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوگی. وقت سنولنے کا ہے، صرف سیر و سیاحت کا نہیں، گھومنے پھرنے کا نہیں، بلکہ اپنے کو بدلنے کا، سنبھلنے کا. ورنہ اسی لیے یہ مولانا حالی کا یہ شعر میں نے پڑھا کہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیش میں وہ آج غریب الغربا ہے. ہمارے اندر سے سب کچھ ایک ایک چیز کر کے رخصت ہو گیا، صرف ایمان باقی ہے، اور اس پر بھی ڈالا جاتا ہے، یہ بھی ختم ہو گیا. ورنہ ہمارا دین ہمارے بدن سے، ہمارے اعمال سے، ہمارے گھر سے، ہماری زبان سے، ہمارے اخلاق کردار سے سب رخصت ہو گئے. اب کوئی آدمی کسی سے معافی مانگنا توہین سمجھتا ہے. کہاں دین رہا گیا؟ اگر ہم سے آپ کو تکلیف ہو گئی تو ہم کہیں گے ان سے معافی مانگیں گے، ہم معافی کا زمانہ نہیں رہا. یہ دین ہے. صحابہ نے معافی مانگی، انبیاء کرام معافی مانگتے تھے، بزرگان دین معافی مانگتے تھے. اب معافی کا زمانہ نہیں رہا، یعنی اب دین نہیں رہا، اس لیے معافی نہیں رہی. یہ ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، ایسے نہیں ہوگا. اور جب اللہ انتقام لینے آ جائیں گے، بندوں سے کوئی ایسی بات ہو جائے تو اس کی معافی مانگو، عذاب نازل نہیں ہوگا. نہیں مانگو گے اللہ پریشانی مبتلا کر دے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، راستے سے ایک عورت اور اس کے شوہر بھی گزر رہے تھے. بزرگ رحمۃ اللہ علیہ اسی سفر پر تھے کہ ان کے ذریعے سے عورت کو تھوڑا سا یعنی دھکا لگ گیا یا ٹچ ہو گئے تو شوہر نے ان کو ایک تماشا مار دیا. اللہ والے سے شرافت کے ساتھ لوٹ گئے، کچھ نہیں کہا. ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. کچھ دور گئے، اللہ نے ان کے اندر پیشاب جاری کر دیا. پیشاب رکتا ہی نہیں، ایک طرح پیشاب جاری. اس کے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے کہ ان بزرگ کو اور اللہ والے کو، بوڑھے میاں کو ہم نے مار دیا جس کی یہ سزا ہے. اور وہ وہاں تک جا رہے، پہنچ رہے ہیں. یہ بھاگتے بھاگتے ان کی خدمت میں پہنچا کہ حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی اور ہم نے آپ کو مار دیا. دیکھیے یہ عارضہ لائق ہو گیا جو بند ہونے کا نام ہی نہیں. بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابھی ہم سے جو غلطی میں تمہاری بیوی سے ٹچ ہو گیا یا دھکا لگ گیا تو یہ تو اس کو مارنے کا حق تھا اور تم نے بدلہ لے لیا. ہم نے کچھ نہیں کہا. جب تم نے لے لیا تو اللہ نے تم سے بدلہ لیا. اس لیے اللہ سے معافی مانگو، ہم سے مانگنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نے عذاب نہیں کیا، ہم نے تمہارا پیشاب جاری نہیں کیا ہے. یہ تو اللہ نے کیا ہے، اللہ نے میرا انتقام لیا، اللہ سے مانگو. یہ ہے. آج کسی سے معافی مانگنا، کسی کے سامنے کچھ کہنا اپنی توہین سمجھا جاتا ہے. تو دین نام کی چیز کہاں ہو؟
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کوئی ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے ولی کتب ابدال کوئی صدیقیت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ہو گیا بعد میں تھوڑا سا ان بن ہو گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معافی طلب فرما رہے ہیں تو حضرت عمر نے کہا نہیں معاف نہیں کرنا، عیش میں تھے۔ صدیق اکبر تو صدیق اکبر تھے، ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ یار غار نبی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آستان نبوت میں تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی رودات بیان فرما دی اور قلبی بے چینی تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کو ندامت ہوئی، وہ بھی بھاگتے ہوئے دربار نبوت میں تشریف لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جلال سے متغیر، صدیق اکبر نے معافی مانگی، عمر بن خطاب نے معاف نہیں فرمایا۔ صدیق اکبر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو، تیور نبی کو دیکھا کہ جلال نازل ہو جائے گا، اس لیے صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی غلطی میری، اللہ کے نبی غلطی میری، اللہ کے نبی غلطی میری۔ کیوں؟ تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جلال ظاہر نہ ہو، ورنہ عمر بن خطاب کی خیر نہیں ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال سے جمال میں آ گئے۔ فرمایا عمر بن خطاب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تم سے معافی مانگی، تم نے معاف نہیں فرمایا کہ اللہ کے نبی میں نے معاف فرما دیا، مجھ سے ندامت شرمندگی ہو گئی، مجھے معاف کرنا چاہیے تھا۔ کہا تم ان کا جانتے ہو، تم ان سے میرا ساتھ چھڑانا چاہتے ہو؟ یہ کون صحابی ہے؟ سب سے پہلے ایمان لانے والے، اللہ کے نبی کے دن رات کے ساتھی۔ اگر خالی غار ثور کی نیکی عمر بن خطاب اپنی پوری حیات طیبہ کی نیکی دے رہے تھے اور ایک رات کی نیکی مانگ رہے تھے، خالی اللہ کے نبی کے ساتھ جو غار ثور میں تھے اس نیکی کا مقابلہ بھی عمر بن خطاب کی نیکی نہیں کر سکتی، یہ مقام تھا۔ تو معافی اچھی چیز ہے، معاف کرنے سے اور غلطی کا اعتراف کر لینے سے سامنے والا فوراً نارمل ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے دل نرم ہو جاتا ہے۔ اس نے غلطی مان لی، معافی مانگ لی، لیکن آج شیطان مانگنے نہیں دیتا، نہیں یہ توہین ہے، ارے ایسے کیسے ہو جائے گا؟ اس بھرم میں مت رہیے، شیطان کے بھرم میں مت رہیے، دین پر چلنا ہے تو دین جو کہے اس پر کرو تب کامیابی۔ تو قرآن کریم سے شغف رکھیے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیجیے، اور قرآن جو کہتا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے، اور عمل نہیں کریں گے تو ذلیل دنیا میں بھی ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ اتنی جلالی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا فرمائی، اور جلال دیکھنا چاہتے ہیں قرآن کا، حدیث کے جلال سے سمجھیے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پنجاب کے شیخ الحدیث تشریف لائے اور اپنے تلامذہ کے ساتھ تشریف لائے، احادیث مبارکہ کے 30 سند حاصل کرنے کے لیے، بہت نامی شیخ الحدیث، اور پورے کر و فر کے ساتھ تشریف لائے۔ حضرت سے فرمایا کہ حضرت میں آپ کے سامنے حدیث پڑھوں گا اور آپ ہمیں حدیث پڑھانے کی اجازت عنایت فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے پڑھیے۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام تلامذہ کے ساتھ بیٹھے اور حضرت کے سامنے زانوِ تلمذ بیٹھے، اور اس کے بعد آپ نے حدیث پڑھنا شروع کی کہ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا۔ خاموش ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا پڑھیے،
خاموش ہے. پھر حضرت نے فرمایا پڑھیے، پھر خاموش ہے. پھر حضرت نے فرمایا پڑھیے، پھر خاموش ہے. رات و سنت کیسے ملے گی؟ حضرت نے کہا کتاب بند کر دو. جب جمال میں آئے تو فرمایا شاگردوں میں کہ حضرت آپ ہم لوگوں کو حدیث پڑھاتے ہیں اور آپ پڑھ نہیں سکے. فرمایا بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ ہماری آنکھوں کی بینائی سلب کر لی گئی، کان بہرے ہو گئے، زبان پر تالے لگ گئے. پڑھوں تو کیسے؟ نہ سجھائی دے رہا ہے نہ سنائی دے رہا ہے. کہا ایسا کیوں؟ اب حضرت جانتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب سے جب انہوں نے بیان فرمایا کہ حضرت میری کیفیت یہ ہو گئی کہ زبان گونگی، تالے لگ گئے، آنکھ میں جو ہے سماعت ختم، یہ کان کی سماعت ختم ہو گئی، آنکھ کی بینائی زائل ہو گئی اور ہم حدیث نہیں پڑھ سکے. فرمایا کہ میں نے احادیث مبارکہ کا تھوڑا سا حجاب یوں اٹھایا جس سے تمہارا عالم یہ ہو گیا. تم جانتے ہو کہ حدیث کا جلال کیا ہے؟ میں نے ادنا سی جھلک دکھلائی، تب سمجھ میں آیا کہ حدیث کا جلال کیا ہوتا ہے. اس لیے تمہاری جو آنکھ کام نہیں کر رہی تھی، تمہارا کان کام نہیں کر رہا تھا، زبان بند کر دی. دیکھا حدیث مبارکہ کا جلال. تو اللہ کی باتیں ہیں، محمد کی زبان کا اثر یہ ہے کہ اگر آدمی حدیث پڑھنا چاہے جلال کے ساتھ تو پڑھ نہیں پائے گا. اب قرآن کا اثر کیا ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں جلال دکھا دیں، ایک لفظ قرآن کا ایک حرف ہماری زبان سے ادا نہیں ہو سکتا. اللہ نے جمالی کیفیت میں فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. ہم نے تمہیں پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، ذکر کے لیے قرآن کو جمالی کیفیت میں کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے کہ جب چاہو پڑھ سکتے ہیں. جلال دکھلا دوں گا تو ایک حرف نہیں پڑھ پاؤ. یہ ہے جلال الہی کا کرشمہ. تو قرآن سے شغف رکھیے. قرآن کی صورتوں سے، جیسے سورہ یاسین ہر روز اپنے گھر میں پڑھا کیجیے. سورہ یاسین پڑھنے سے اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کی حاجتیں پوری فرماتے ہیں. جس نیت سے بھی آپ پڑھیں گے کہ اللہ آپ کی رضا حاصل ہو جائے، میں نمازی بن جاؤں، گناہوں سے بچ جاؤں، دنیا میں ہم کامیاب رہیں، آخرت میں بھی کامیاب رہیں، تو آپ پڑھیے سورہ یاسین. اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت فرمائیں گے. جو آپ کے مقدر میں ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت فرمائیں گے، ورنہ اس کی دوسری چیز عنایت فرمائیں گے. یہ نہیں خالی آج ہی کی رات پڑھ لیا کام ختم ہو گیا. اہتمام کیجیے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو. قبرستان میں جا کے بھی جو آدمی یاسین کی تلاوت کرتا ہے اپنے جو والدین یا ماں کے اوپر، تو اس کا بھی بہت بڑا اجر و ثواب ملتا ہے. اپنے گھر میں بھی پڑھیے. یاسین کو آج کی رات میں بھی پڑھیے، روزانہ پڑھیے. اور بھی صورتیں قرآن کی ہیں، جیسے اگر کوئی رزق سے پریشان ہے، یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے. نبی کے ارشاد کے جیسا کسی ولی کا ارشاد نہیں ہو سکتا. نبی کے ارشادات میں کوئی رجعت نہیں ہو سکتی، شیطانی عمل دخل نہیں ہو سکتا. انسان کے بتائے ہوئے اعمال میں دخل ہو سکتا ہے، لیکن نبی کے بتائے ہوئے میں دخل نہیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے جو بھی وظیفہ، جو بھی اذکار حدیث کے اندر بیان فرمائے، آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو شیطانی عمل دخل یا پریشانی، دقت لاحق نہیں ہوگی. اور دوسروں کے بتائے ہوئے وظیفوں گھنٹوں بیٹھ کر پڑھیں گے تو جتنا پڑھیں گے اتنا پریشان ہوتے جائیں گے. بدن بھی گلتا جائے گا، مالی پریشانی ہوگی، گھریلو پریشانی ہوگی، اس لیے کہ آپ نے وظیفہ غلط منتخب کر دیا. کوئی اللہ والا نے اگر آپ کو بتایا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے. بغیر اجازت پڑھیں گے حال خراب ہو جائے گا. ہر وظیفہ ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا. کچھ جمالی ہوتا ہے، کچھ جلالی ہوتا ہے. کوئی آدمی یا قہار یا جبار پڑھے، یہ جلالی ہے، راق کر دے گا.
یا منتقم پڑے راک کر دے گا. یہ جلال، اس میں اللہ کا جلال ہے. تو اسماء حسنہ میں بھی بعض جلالی ہیں بعض جمالی ہیں. اس لیے انتخاب وہ پیر مرشد کرتا ہے یا جو بتائے گا وہ کرتا ہے کہ کون سا آپ کے لیے بہتر پڑے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح صبح و شام کیا کرو، کیونکہ یہ کلمہ سب سے جامع کلمہ ہے. ساتوں آسمان ساتوں زمین ایک پلڑے پر رکھا جائے اور صرف لا الہ الا اللہ ایک پلڑے پر رکھا جائے گا تو یہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا سب سے وزنی ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہی حکم فرمایا. یہ کلمہ بے حد وزنی بابرکت. حدیث کے اندر ہے کہ جب پڑھتا ہے تو یہ اللہ سے جھگڑتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیجیے. آپ کا یہ ذکر کر رہا ہے، عرش کی زنجیریں یوں ہلتی ہیں کہ اللہ دیکھیے آپ کا ذکر کر رہا ہے. یہ اتنا جامع کلمہ لا الہ الا اللہ صرف پڑھیے 10 بار کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے. یہ حدیث کے اندر افضل ذکر، سب سے افضل. اسی طریقے یہ صبح و شام پڑھنے کی پابندی بنائیے، اور آج بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. آج کے بعد پابندی بنائیے، کم سے کم 3-4 تسبیح روزانہ جو آپ کا معمول ہونا چاہیے. ایک استغفار کی تسبیح روز پڑھیے صبح و شام. کچھ نہیں آئے تو استغفر اللہ پڑھیے. اللہ سے روز مغفرت طلب کیجیے، معمول بنائیے. دوسرے لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح صبح و شام، تاکہ دل ایمان تازہ ہو جائے، ایمان کے اندر چلا پیدا ہو جائے، دل کے اندر نورانیت پیدا ہو جائے. اور تیسری تسبیح درود شریف کی، یہ آپ پڑھیے. 3 تسبیح کم سے کم تو ضرور اہتمام کیجیے. درود شریف اگر 2 تسبیح آپ یہ پڑھ لیتے ہیں استغفر اللہ کی صبح و شام، اور ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صبح و شام، اور درود شریف جب بھی آپ کو خالی وقت ہو درود شریف پڑھیے. درود شریف بھی جامع چیز ہے، کیونکہ درود یہ اللہ کا ذکر ہے. درود شریف یہ اللہ کا ذکر ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، نبی پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں. یہ اللہ کا ذکر ہوا، اس لیے درود کو نسبت ہے اللہ سے. تو اللہ کا ذکر کتنا اعلیٰ ہوگا. استغفار کو نسبت ہے انبیاء سے، کلمہ کو نسبت ہے انبیاء سے. اور ایک تسبیح آپ فرشتوں میں پڑھ لیجیے، وہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا آپ خالی سبحان اللہ بحمدہ پڑھ لیجیے. حدیث میں یہ بھی مسلم شریف کی روایت میں 1,24,000 نیکی. جو آدمی رات میں ذکر نہیں کر سکتا ہے، ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی رات میں کیا پڑھ لیا کروں، کچھ چھوٹا سا عمل بتا دیجئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہم اغفر لی پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہے. 10 بار پڑھ لیا کرو. تو جیسے حالات ہوتے تھے اللہ کے نبی ویسے ہی بیان فرماتے تھے. کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی رات میں ہم اٹھ نہیں سکتے تو ایسا ورد بتا دیجئے کہ جو میں یہ پڑھ کر کے تب سوؤں. تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ بحمدہ ہی پڑھ کے سو جائے. کتنا آسان فرمایا. بتایا صحابی رسول کو اور تعلیم دی اپنی امت کو کہ اگر جس کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے تو اس حدیث پر عمل کرتے 10 بار استغفار کر لیا کرو. اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دے. اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دے. تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے. 3-4 تسبیحات کا اہتمام صرف شب برات ہی کو نہیں بلکہ روزانہ اپنی زندگی میں بنائیے، اور پورے یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ جب اللہ کے حضور میں آپ پڑھیں گے تو آپ کے دل کا حال بدلنا شروع ہو جائے. آپ کی پریشانیاں دور ہونے لگے.
جو انسان پریشان ہے، الجھن ہے اور اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، طرح طرح کے فکر و غم میں ہوتا ہے، تو سب چیزیں اللہ اس سے دور فرما دیں۔ حدیث میں فرمایا کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکال دیں، مالی تنگی ہو، دماغی تنگی ہو، کوئی بھی تنگی ہو، اللہ اس کو نکال دیں۔ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، اور ہم جو ہوتا ہے یہ دل کا ہوتا ہے، دل میں جو آپ کے غم ہے، فکر ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، اللہ تعالیٰ اس دل کے اضطراب سے بھی آپ کو نجات دے تو آپ کو خوشی لگنے لگے، مایوسی ختم ہو جائے گی۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، آج جو دنیا میں آپ رزق کی پریشانی میں مبتلا ہیں، یہ استغفار کی فضیلت ہے، اس کا کرشمہ ہے، اس کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے وہم و گمان بلا حساب رزق عطا فرمائے۔ سارے مسائل حل ہو گئے استغفار کی برکت سے۔ اور کلمہ سے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ یہ گویا جنت کی کنجی ہے، اور جب ہم ابھی سے پڑھیں گے، ورد کریں گے، تو مرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ زبان سے کلمہ جاری فرمائیں گے، ورنہ زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ہمارے اصول میں ہے۔ روزانہ اللہ کی یاد میں اپنے کلمات کا ذکر کرتا ہوں، اللہ کا نام لیتا ہوں، اس لیے اللہ مرنے کے وقت بھی اس کلمہ کے پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور درود شریف بھی، درود شریف سے آپ کی بہت ساری بلائیں، پریشانیاں، دقتیں، الجھنیں، افکار، خیالات سب ختم ہو جائیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آپ کا درود پہنچایا جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو میں اسے جانتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں۔ روضہ اقدس کے پاس پڑھو گے، جیسے بہت سے لوگ روضہ اقدس کے پاس جاتے ہیں، جالی میں چمٹ گئے، جو وہاں جالی لگی ہوئی ہے، سمجھا کہ بہت قریب ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام فرمایا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم بہت بڑے خوش نصیب ہو گئے۔ صحابہ کو جانتے تھے، صحابہ بہت دیر نہیں کھڑے رہتے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے، ہمت نہیں پڑتی تھی دربار نبوت کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اور یہاں ہم شیخ ہی بگاتے، ہم گئے تو مسلسل پڑھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ہمارے جالی سے چمٹ کر کر بھی پڑھو گے، اگر ہمارے طریقے پر نہیں ہو تو تمہارا یہ درود قبول نہیں ہوگا، تم ہم سے قریب نہیں ہو سکتے، اور اگر ہمارے طریقے پر چلتے رہو گے تو تم اپنے خطے میں بھی درود شریف پڑھو گے، تو تمہارا درود ہماری خدمت میں پہنچایا جاتا ہے، میں جانتا ہوں کون مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ تو وہاں اللہ کے نبی ضروری نہیں کہ انسان کے سلام کا جواب دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی شریعت کا پابند ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے سلام، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب دیتے۔ جو شریعت کا پابند نہیں ہوگا، سنت کا پابند نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب نہیں دے۔ اور ہم خوش ہیں، بہت سلام پڑھا، اسی لیے ہمارے اکابر بہت سے لوگ بہت دور ستون کے پاس کھڑے ہوتے تھے، ہیبت نبوی کی وجہ سے، ادب نبوی کی وجہ سے، جلال نبوت کی وجہ سے، کہ ہمارے صحابہ جب نہیں کھڑے ہوتے تھے تو ہم کیوں کھڑے، بس سلام مواجہہ شریف سے کیا اور ہٹ جاتے تھے۔ یہی سنت ہے صحابہ کی، یہی ادب ہے اصحاب کرام کا، اور یہی ادب ہے دربار نبوت کا۔ کس طریقے سے پڑھنا چاہیے؟ تو درود شریف آپ پڑھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچایا جائے گا، آپ پر اللہ کی مہربانیاں نازل ہوں گی، اللہ کی عنایتیں نازل ہوں گی، اور جو درود پڑھتا ہوگا اللہ کے نبی کی نگاہ میں ہوگا۔ کوئی آدمی اگر کسی کا خادم ہے، کسی کا روز نام لیتا ہے، کسی کے یہاں کام کرتا ہے،
اس کے اوپر جو مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، تو اس کا مالک اس کا خیال کرتا ہے۔ یہ ہماری دن رات تعریف کرتا ہے، ہمارے یہاں کام کرتا ہے، اس کا حق ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی پر اگر انسان درود پڑے گا تو اللہ کے نبی خیال نہیں فرمائیں گے، اللہ کے نبی بھی آپ کا خیال فرمائیں گے کہ یہ مجھ پر روز درود شریف پڑھتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ دکھا بھی دیا ہے۔ میں وہ واقعات بیان نہیں کروں گا، بہت سارے واقعات ہیں، اس لیے آج کی رات میں تلاوت قرآن کے اہتمام کے ساتھ نوافل نماز بھی پڑھنا، 2 رکعت پڑھ لیجئے، اللہ سے توبہ کر لیجئے، اور یہ ذکر جو ہم نے بتایا اس کو آج بھی پڑھیے اور روزانہ پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ سونے کے وقت چاہے تو پڑھ کر کے سو جائیں، صبح و شام کریں گے، قرآن کا حکم یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صبح و شام اللہ کو یاد کیا، تو صبح و شام ذکر کا اہتمام کرو اور اللہ سے مغفرت مانگو۔ پوری امت مسلمہ کے لیے مغفرت کی دعا مانگیے۔ اللہ ہمارے حال کو، ہمارے قال کو جو اچھائیوں سے مبدل فرما دے، پورے امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے، اور جو ہم میں پریشان ہیں، دکھیارے ہیں، ضرورت مند ہیں، اللہ ان کی ضرورتوں کو، حاجتوں کو بھی پوری فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔